بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وندے ماترم کہنے کا حکم۔ سوال: وندے ماترم کہنا کیسا ہے؟ اگر ناجائز ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا مسلمانوں کو اپنے وطن سے محبت نہیں ہے؟ جواب: حامداً و مصلیاً و مسلما۔ اپنے وطن سے محبت ایک فطری چیز ہے۔ انسان جہاں رہتا پلتا ہے وہاں کے ذرے ذرے سے اسے محبت اور لگاؤ ہو جاتا ہے، اور یہ برا بھی نہیں ہے۔ لیکن محبت اگر جائز، اخلاقی اور شریعت کی حد میں ہو تو اسلام اسے پسند کی نگاہ سے دیکھتا ہے، بشرطے کہ محبت شریعت اور خدائی احکام کے خلاف نہ ہو اور اسے شریعت کے احکام نہ ٹوٹتے ہو۔ اسی لیے مسلمان جس ملک میں گئے وہی کے ہو کر رہ گئے۔ انہوں نے ٹوٹ کر اس ملک سے محبت کی۔ ہندو اور آریوں نے اس ملک میں ہزاروں سال حکومت کی اور مسلمانوں نے صرف 650 سال۔ لیکن ملک میں بنے ہوئے مضبوط قلعے، تاج محل اور دوسرے خوبصورت مقبرے، عالیشان مساجد، حسین اور خوبصورت باغیچے، عمدہ سڑک اور بلند میناریں کس کی دین ہے؟ ہندوستان کو مسلمانوں نے وہ تاریخی یادگار دی جو آج ہندوستان کی پہچان ہے، اور انہی سے ملک کی تہذیبی اور کلچر پہچان اور سمبول ہے۔ اور جب غاصب لٹیرے انگریز یہاں آئے تو سب سے پہلے مسلمان ان سے ٹکرا گئے اور جنگ آزادی میں بھرپور حصہ لیا۔ یہ مسلمانوں کی سچی وطن سے محبت تھی کہ ہندوستان کو تہذیب اور تمدن کا گہوارہ بنا دیا۔ لیکن مسلمان کے لیے یہ بات ممکن نہیں کہ وہ کسی چیز کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ چاہے اور اسے محبت کرے یا اس کا وہ احترام کیا جائے جو خدا کے لیے مخصوص ہے، کیونکہ پرستش اور بندگی کے لائق صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ خدا کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، نہ فرشتوں کی، نہ رسولوں کی، نہ کسی ولی کی، اور نہ ہی کسی اور چیز کی۔ اور انسان صرف اللہ کا بندہ ہے، کسی دریا، پہاڑ، سورج، ستارے اور کسی مخلوق کا نہیں۔ اسی لیے وطن سے محبت جس سے بندگی لازم آئے کسی حال میں جائز نہیں۔ یہی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی کرنا کسی بھی حال میں جائز نہیں، اور وطن کو معبود کا درجہ دیا جائے تو یہ اللہ کے ساتھ شریک ہے، اور شرک تو کسی حال میں معاف نہیں۔ اسی بیک گراؤنڈ میں اس گیت کو دیکھنا چاہیے جو وندے ماترم کے نام سے مشہور ہے۔ یہ گیت وندے ماترم بنکم چندرا نے لکھا ہے، اور تاریخ شاہد ہے کہ یہ انگریزوں کی خوشامد میں لکھا گیا ہے۔ اسی لیے ملک کے بڑے لیڈرز پنڈت جواہر لال نہرو، سبھاش چندر بوس اور ڈاکٹر لوہیا وغیرہ نے بھی اس نزاع یعنی لڑائی پیدا کرنے والے ترانے کو ناپسند کیا ہے، اور نظم کے بارے میں مسلمانوں کے اختلاف کو صحیح اور حقیقت پر مبنی ہونے کا اقرار کیا ہے۔ اس گیت کی ابتدا اس مشرے یعنی بندے سے ہوتی ہے: میں تیرا بندہ ہوں اے میری ماں یعنی زمین۔ پھر آگے یوں ہے: تو ہی میرا عالم، تو ہی میرا دھرم ہے۔ پھر نظم کے اینڈ میں اس طرح ہے: میں غلام ہوں، غلام کا غلام ہوں، غلام کے غلام کا غلام ہوں۔ اچھے پانی اچھے پھلوں والی ماں، میں تیرا بندہ ہوں۔
اسی نظم میں ایک جگہ ہندوستان کو درگا ماتا کا درجہ دے کر کہا گیا ہے، تو ہی ہے درگا 10 ہتھیار بند ہاتھوں والی۔ یہ ہے وہ نظم جس میں شاعر نے وطن کو محبوب سے بڑھا کر معبود کا درجہ دے دیا ہے۔ اب مسلمانوں سے اس کا مطالبہ کرنا کہ اس نقطۂ نظر کو قبول کر لے اور اپنے ضمیر کو بیچ کر اور اپنے عقیدے کو توڑ کر دوسروں کی روا روی میں یہ شرکیہ ترانہ پڑھے، مذہبی تشدد اور جبر کے سوا کیا ہے؟ یہ تو عقیدے کی بات ہوئی۔ سکے کا اور ایک رخ بھی ہے، وہ یہ کہ وندے ماترم اصل میں بنگالی ناول آنند موت کا حصہ ہے، جس میں ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر اکسایا گیا ہے، نفرت کے شعلے بھڑکنے کی کوشش کی گئی ہے اور انگریزوں کا ویلکم کیا گیا ہے۔ کیا کوئی سچا وطن سے محبت رکھنے والا، جس کا دل صحیح معنوں میں دل ہے ہندوستانی کی تصویر ہو، ایسے انگریزوں کے پٹھو اور نفرت پھیلانے والے اشعار کو پسند کر سکتا ہے، اس کو اچھا سمجھ سکتا ہے؟ نیور فار ایور۔ لہذا ہزاروں میرا کماری اور درگا بن سیکولر لوگ ناراض ہوتے رہے، ہم ایمان والے ایسے لغو، بیکار اور عقیدہ اور ایمان کے خلاف ترانے کو کبھی قبول نہیں کر سکتے، بلکہ میں تو کہوں گا سچے وطن پرست اور سیکولر لوگ کبھی اس ترانے کو نہیں گائیں گے۔ اسی لیے جواہر لال نہرو، سبھاش چندر بوس اور ڈاکٹر لوہیا جیسے کئی بڑے غیر مسلم لوگ بھی اس کو صحیح نہیں مانتے تھے۔ حوالہ ماخوذ از راہ عمل، واللہ اعلم بالصواب۔ مفتی عمران اسماعیل میمن حنفی، استاد دارالعلوم رامپورہ سورت، گجرات، انڈیا۔ اس جیسے مسائل کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔